کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے کیسے معلوم کیا کہ وہ آواز شیطان کی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اب بہت سے لوگ اس چیز کے اگینسٹ ہیں، مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ مرنے والے کو کیوں نہ کلمہ پڑھنے کی تنبیہ کی جائے، کیونکہ اس لیے جان نکل رہی ہوتی ہے تو دو شیطان اس کے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھتے ہیں۔ دائیں جانب والا شیطان مرنے والے کے پاس باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے، اور ٹرسٹ می آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے میری اپنی روح کانپ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ شیطان اس طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے، اور خاص طور پہ موت کے وقت جب انسان پہ وہ حاوی ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہونی چاہیے جن کو ہم نے اپنی زندگی میں ہی اپنانا ہے تاکہ موت کے وقت آسانی ہو، اور پلس جو ہے شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، موت کے وقت اس کے شیطانی حملوں سے بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ابلیس کے ساتھ جو ہے سامنا ہوا تو انہوں نے کس طریقے سے اس پہ اوورکم کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک ایسے جنگل میں تھا جہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ میں وہاں چند روز رہا لیکن پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پیاس سے میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ اچانک ایک جو ہے وہ بادل نمودار ہوا اور بارش شروع ہوگی۔ میں نے اس پانی سے پیاس بجھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اسی جو ابر ہے اس میں سے ایک روشنی نظر آئی جو آسمان پہ چاروں طرف پھیل گئی۔ اس روشنی میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر، ہم تیری عبادت اور ریاضت سے خوش ہو گئے ہیں، اس لیے ہم نے تمہارے لیے ہر حرام چیز کو حلال کر دیا ہے۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس پہ روشنی غائب ہوگی اور دھواں سا چھا گیا، اور آواز آئی اے عبدالقادر، تم اپنے علم اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے بچ گئے ہو، ورنہ اس جنگل میں تم جیسے بے شمار لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تو میں نے جواب دیا اے شیطان، میں اپنے علم سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے بچا ہوں۔ کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے کیسے معلوم کیا کہ وہ آواز شیطان کی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس فکرے سے کہ تم پہ حرام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کا حکم نہ دیتا ہے اور نہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اب ہم شیئر کریں گے کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان قریب الموت ہو اس کے پاس رہو اور اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور ان کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ اس وقت میں بڑے بڑے عقل مند مرد اور عورت حیران ہو جاتے ہیں، اور شیطان اس وقت اس کے ساتھ سب وقتوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب انسان نزاع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، تو دو شیطان اس کے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھتے ہیں۔ دائیں جانب والا شیطان مرنے والے کے پاس باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے کہ بیٹا، میں تجھ پہ مہربان ہوں، عیسائیوں کا مذہب اختیار کر کے مرنا، اور وہ تمام دینوں میں بہتر ہے۔ اور بائیں طرف والا شیطان ماں کی شکل میں آ کے کہتا ہے کہ بیٹا، میں نے تجھے گود میں پالا ہے، تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ یہود کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی مذہب بہترین ہے۔ اور ٹرسٹ می آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے میری اپنی روح کانپ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نزاع کی سختی سے بچائیں، کہ اس ٹائم آپ یقین کریں کہ جب ماں باپ جیسی ہستی پاس بیٹھے کچھ کہہ رہے ہوں تو پتہ نہیں اس ٹائم انسان پہ کیا گزری ہوتی ہوگی کہ وہ کس قدر کنفیوژن میں چلا جاتا ہوگا۔ اس لیے یہ دعا لازمی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انسان جان نکلنے کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑے بڑے عقلاء و حکماء کی عقلیں اس وقت بیکار ہو جاتی ہیں، تو انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان اپنے لشکر کو لے کے پہنچتا ہے، اور یہ سب ان لوگوں کی شکلوں میں آتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور مرنے والے کے خیر خواہ، نیک اور متقی دوست و احباب سمجھے جاتے تھے۔ پھر شیطان اسے کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے پہلے اس موت کی گھاٹی سے گزر چکے ہیں، ہم تجھے خیر خوانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہود کا مذہب اختیار کر لے، اور بہترین مذہب یہی ہے۔ اگر مرنے والے نے ان کی بات نہ مانی تو شیاطین کی دوسری جماعت اسی طرح دوسرے احباب کی شکل میں آ کے کہتی ہے، تو شیطان کے دھوکے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا اور موت کے وقت شیطانی دھوکے سے محفوظ رہنے کی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ تو موت کے
وقت شیطانی دھوکے سے بچنے کی 7 تدابیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1 پہ ہے کہ سب سے بڑی تدبیر تو ایمان کی پختگی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے استقامت اختیار کرے۔ استقامت کے 3 درجے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ادنا درجہ یہ ہے کہ آخری وقت تک ایمان کی حالت میں رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غفلت سے کبھی گناہ ہو جائے تو خوف خدا کرتے ہوئے فوراً توبہ کرے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچے اور اطاعت اختیار کرے۔ اب تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تھوڑی دیر بھی بغیر وضو کے نہ رہے۔ فورتھ نمبر پہ ہے اپنے نفس، لباس اور مکان کو ایسی چیزوں سے پاک رکھے جو رحمت کے فرشتے داخل ہونے میں رکاوٹ ہیں، مثلاً کہ کتا حالت جنابت میں ایک نماز کا وقت قضا کر دینے والا شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، اور بجنے والا زیور، ٹھیک ہے، یعنی یہ پائل اور اس طرح کی چیزیں۔ 5 نمبر پہ ہے والدین کی مکمل فرما برداری کرے کیونکہ نافرمانی کی صورت میں حالت کفر میں موت کا شدید خطرہ ہے۔ 6 نمبر پہ ہے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے ہلکی آواز سے کلمہ پڑھا جائے اور اس سے یہ نہ کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ۔ اب بہت سے لوگ اس چیز کے اگینسٹ ہیں، مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ مرنے والے کو کیوں نہ کلمہ پڑھنے کی تنبیہ کی جائے، جبکہ علماء اس بات سے منع کرتے ہیں کہ مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کا نہ بولا جائے بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کی زبان پہ بے روا ہو جائے۔ اب اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مائٹ بھی وہ نزاع کے عالم میں، نزاع کی سختی کے خوف سے اب وہ پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، تو وہ خدا نخواستہ کلمہ پڑھنے سے انکار نہ کر دے۔ جب آپ کہو کہ کلمہ پڑھو، وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے نہیں پڑھنا، یہ بھی اس کے جو ہے غلط چیز میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ مائٹ بھی اگر آپ اس کو کہہ کہ کلمہ پڑھو تو وہ غلط الفاظ میں نہ پڑھ دیں یا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کلمہ کیا ہے، تو اس لیے آپ جب اس کے پاس جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹیکلی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو جائے گا۔ 7 نمبر پہ ہے کہ مرنے والے کے پاس جو ہے قرآن کریم پڑھا جائے، بالخصوص سورہ یاسین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مختصر تذکرہ قرطبی میں فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ خاتمہ اسی شخص کا خراب ہوتا ہے جو پہلے سے باطنی گناہوں پہ اصرار کرتا ہو، یعنی کبیرہ گناہوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، جو پہلے سے نیک ہو، اس کا خاتمہ خراب ہوتے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین ثم آمین۔